بہرحال میرے محترم دوستو، فرمایا ایک تو گناہوں سے توبہ کرو، مال میں صدقہ کرو، اور دوسرا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں کی کثرت کرو، کثرت سے یہ دعا مانگو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ ذرا زور سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ وہ عظیم دعا ہے جس کے ذریعے اللہ نے حضرت آدم کی لغزش کو معاف فرما، اور دوسرے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فلولا سورۃ صافات کے آخری رکوع میں ہے، اللہ فرماتے یونس علیہ السلام اگر اللہ کی تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ کلمات تھے جو ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کے باہر لایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی انہی کلمات کے ذریعے اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ توبہ طائب، گریہ زاری، اور یہ کلمات توبہ استغفار۔ دیکھیے بس بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے اللہ کے عذاب رک جاتے ہیں، دو چیزیں، اور یہ قرآن کی بات ہے۔ ابو جہل نے اللہ کا عذاب مانگا تھا، اللہ نے کہا اس لیے نہیں آتا کہ مکے میں دو چیزیں ہیں اس وقت جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں ہوگی وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور علماء نے لکھا ہے اب اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، تو اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہو، ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو، سیرت کی کانفرنس ہو، اچھے علماء حسن کی سیرت بیان کرنے والے ہو، اس میں بیٹھ جایا کرو، اچھی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اور دوسرا اگر یہ نہ ہو درود شریف کی کثرت، جو شخص درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں موجود ہے۔ جہاں درود شریف کی کثرت ہوگی اللہ کا عذاب رک جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا استغفار، جہاں استغفار کوئی پڑھے گا اللہ کا عذاب رک جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں، درود شریف کی کثرت، استغفار، آدم علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام کی دعا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو روک دیتا ہے، لیکن اعمال کو بھی برابر کرنا ہوگا، رخ کو اللہ کی طرف موڑنا ہوگا۔ گاڑی کا رخ سبھی کی طرف ہے، آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو چمن خیریت سے پہنچا دے، پہنچے گا؟ گاڑی کی رخ چمن کی طرف ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف میں عمرے پر گئے، ان سے کہ آپ بھی دعا کریں اللہ اس گاڑی کو خیریت سے سبھی پہنچا دے، پہنچے گا؟ کیوں نہیں پہنچے گا؟ رخ غلط ہے، رخ صحیح کرو، پھر انشاءاللہ استغفار بھی فائدہ دے گا، درود شریف بھی فائدہ، سب فائدہ مند ہوگا۔ رخ تو ہمارے 6,000 کا خیمہ 25,000 کا فروخت کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اعمال برابر کرنے ہوں گے، ہاں، املاک کی تباہی سے اپنے آپ کو، امت پر رحم کھانا ہوگا، اور جو مال آئے ہیں خدا کرے ہمارے حکمران صحیح معنوں میں مستحقین تک پہنچا دے، جس طریقے سے پہنچا رہے الامان والحفیظ، یہ تو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے۔ اللہ رحم فرمائے۔